زوال کا کوئی معنی بھی جو اس آیت کی ذیل میں آتا ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اطلاق نہیں پاتا، اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ قل کہہ کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اعلان کر دے کہ ضلالت کا کوئی شائبہ تک تم میری ذات میں نہیں دیکھو گے۔ اس کے باوجود جب فرماتا ہے وہ وجدک ضالا فہدی، تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں نکلتا کہ اے میری محبت میں کھوئے جانے والے وجود، اے وہ وجود جو اپنی ذات سے بھی کھویا گیا، سوائے میری محبت کے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اے محبت میں فنا ہونے والے، ہم نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی۔ فہدا، اللہ نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی، اور یہی وہ معنی ہے جسے کفار بھی سمجھ گئے تھے۔ یعنی عجیب حالت ہے کہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کے باوجود یہ جانتے تھے اور یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کا عاشق ضرور ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ لو، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، ہر بات کھو دی ہے سوائے عشق خدا کے۔ یہ جو مضمون ہے عشق خدا کا، یہ اچانک ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہ تھی، اور عشق کے سوا ہدایت کی کوئی منزل طے ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ سیرت کا سبق ہے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس سبق کو پڑھے بغیر آپ علوم کی طرف اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے۔ آج تک کبھی کسی نبی کو نبوت سے پہلے آپ بنی نوع انسان سے کسی طرح کی نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایک بھی استثناء نہیں۔ ایسے حالات میں وہ پیدا ہوئے، ایسے خوفناک گناہوں کے درمیان انہوں نے جنم لیا کہ اگرچہ ان کی ذات آغاز سے انتہا تک معصوم رہی، لیکن ارد گرد چاروں اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلمات ہی ظلمات تھی۔ وہ تاریکیوں کے گھیرے میں پیدا ہوئے، اور ان کے اندر نور موجود تھا، اور اللہ کے اذن کے بغیر بھی بھڑک اٹھنے کو تیار تھا۔ جیسا کہ آیات نور کی تلاوت میں آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا، اس کے باوجود اذن الہی کے بغیر انہوں نے نہ قوم کو مخاطب فرمایا، نہ ان کی کسی رنگ میں مخالفت کی۔ بس یہ توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم مضمون ہے کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں سمجھا کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ بس آپ کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ ہر وہ نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو کچھ سمجھتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت انبیاء کی نصیحت کے برخلاف ہے۔ کبھی آپ انبیاء کو نبوت پر معمور ہونے سے پہلے سوسائٹی میں نصیحت کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ان کی فطرت کا نور، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، ویسے ہی روشن تھا۔ وہ زمانے کو دیکھتے تھے، اس کے مظالم سے آگاہ تھے، اس کے گناہوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس کے باوجود احتجاج کی آوازیں بلند نہیں کی، بلکہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے خدا کی ذات میں کھوئے گئے، اور خدا کی ذات میں کھویا جانے کا سفر ہے جو ضالا فہدی کا سفر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ 40 سال کی عمر تک روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی آپ کو وقت ملتا تھا غار حرا میں جا کر ڈوب جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھ چند دن کا زاد راہ لے جایا کرتے تھے۔ کسی کی نظر نہیں تھی وہاں کیا ہوتا تھا، اور نہ آپ کو کسی کو دکھانے کی کوئی پرواہ تھی۔ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کیوں ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، اور محبت الہی میں ایسے کھوئے گئے تھے کہ تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو وحی کا نزول ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ کے دل سے یہ محبت کا شعلہ بلند نہ ہوتا
تو آسمان سے وہ شعلہ نور نہ اترتا جس نے آپ کو سب دنیا کے لیے نبی بنا دیا. اور باوجود اس کے کہ دنیا کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، ایک لمحہ بھی دنیا سے نفرت نہیں کی. ایک ثانیہ بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں کسی روایت کرنے والے نے، بلکہ آپ کے مخالفین نے بھی یہ کہا ہو کہ کل تک تو تم ہمیں برا بھلا کہا کرتے تھے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہماری عادات کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. یہ بھی نفرت ہے جو سینے میں ابلتے ابلتے آخر یہ لاوا پھٹ پڑا. تم نے یہی کچھ کرنا تھا. ایک بھی اعتراض مخالفین کی طرف سے یہ نہیں اٹھایا گیا. دیگر انبیاء کا بھی یہی حال تھا. وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تجھے مرجو پایا کرتے تھے، ہم تمہاری عادات و سکنات میں ایک غیر معمولی حسن دیکھتے تھے، ہم یہ جانتے تھے کہ تم بہت ہی دلکش صفات کے مالک ہو. تو اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس اذن الہی کے بغیر ہدایت کا سفر نہ کرنا توحید کا ایک عظیم نشان ہے جو انبیاء سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ نشان سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی اپنی ذات کی دلچسپیوں اور اپنی ذات کی کراہتوں سے آپ کی نبوت کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر یہ ہوتا تو آغاز جوانی ہی میں آپ ایسی باتیں کیا کرتے کہ سب لوگ دیکھتے اور کہتے کہ یہ ایک ریفارمر بن رہا ہے. مگر خدا کی ذات میں کھوئے جانا اور جب تک اذن نہ ہو اس وقت تک اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات کو دوسروں پر فوقیت نہ دینا، اور یہ نہ کہنا کہ میں سچا ہوں اور تم سب جھوٹے ہو، یہ بھی ایک توحید کا عظیم مقام ہے. اور یہی دراصل اعلیٰ توحید کا مقام ہے. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی محبت میں ایسا کھوئے گئے کہ خدا پر عاشق ہو گئے، تب خدا کی محبت کا وہ شعلہ اوپر سے وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوا. روایات سیرت ابن ہشام کی ایک روایت ہے جس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ غار حرا میں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک ایسے ہی وقت میں جب کہ غار حرا میں آپ رمضان کے مہینے میں قیام فرما تھے، جبرائیل آپ پر نازل ہوئے اور یہی آپ کی وحی کا آغاز ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وحی کا آغاز، نبوت کا آغاز فرمایا یا رسالت کا آغاز فرمایا، تو جہاں لوگوں نے اشقا محمد الربہ کہہ کر در حقیقت آپ کی صداقت کو تسلیم کیا، مگر وہ اشقا کے معنوں میں صرف محبت نہیں لیتے تھے بلکہ محبت کا جنون لیتے تھے. عشق و جنون سے ایک تعلق ہے، اور عشق کے نتیجے میں جنون پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسروں سے اس طرح کھو جاتا ہے گویا پاگل اپنی ذات میں کھویا گیا ہے. تبھی پاگلوں کو اپنی سوسائٹی سے ایک علیحدگی کی حالت نصیب ہوتی ہے، وہ ان میں ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اشقا محمد الربہ کا طعنہ دیا کرتے تھے تو ان کی مراد عشق کا جنون تھا. یعنی اسے تو خدا کے سوا سوچتی ہی کچھ نہیں، ہر وقت وہی رٹ لگائے رکھتا ہے، یہ معنی تھا. اور اس کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آخر انہوں نے عشق کا لفظ چھوڑ کر مجنون کے لفظ کو اختیار کر دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے. کیوں مجنون کہا گیا؟ اصل میں اس لفظ مجنون میں آپ کی صداقت کی ایک عظیم شان دلیل تھی. کوئی شخص جو اپنے مفادات کی پرواہ نہ کرے اور ادنا غرض بھی اپنے مفاد سے نہ رکھے، وہی دراصل مجنون ہوا کرتا ہے. پاگل اسی کو کہتے ہیں جس کی ہر بات اپنی ذات سے بے تعلق ہو جائے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا بد اثر لوگوں پر پڑتا ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ذات خود نقصان اٹھاتی ہے. آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اپنے آپ کو جلائے گا،
अचानक किसी पर हमला आवर होगा तो लोग जंजीरों में बांध के जकड़ देंगे। पागलों वाली हिर्जा सराई करता है, बकवास करता है, तो लोग उससे अलग होते हैं। कभी उसको ड्रग्स पिला पिला कर सुला देते हैं, कभी बिस्तरों से जंजीरों से बांध देते हैं। गर्जी के हर पागलपन का नतीजा खुद पागल के बरखिलाफ निकलता है। बस दूसरी गवाही उन्होंने ये दी कि अजीब शख्स है, ऐसी बातें कर रहा है जो कुल्लियतन इसके मफाद के ख़िलाफ़ हैं। हर जो ऐलान करता है लोग इसके ऊपर उस ऐलान पर इसके दुश्मन हो जाते हैं, इसके प्यारों के दुश्मन हो जाते हैं, हर तरह के अज़ियत इसे पहुंचाते हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहा। इसलिए लाजिम हुआ कि ये मजनून है, साबित हुआ कि ये मजनून है।